نہیں، آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ دنیاوی قانون جو ہے اس میں بھی شریعت اگر نافذ ہوگی، ہاں اگر اسلامی حکومت ہوگی، شرعی قوانین نافذ ہوں گے، تو پھر اس طرح یہ بیلگام تو نہیں نہ ہوں گے کہ جس کا جی چاہے نماز پڑھے یا زکوٰۃ دے نہ دے، یہ تو نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہی نا کہ سب کچھ مانتے تھے دین کا، صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا نا، تو کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان بھی تھے کہ ان کے ساتھ جنگ کیسے کی جائے جب کہ یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز اور زکوٰۃ قرآن نے اکٹھی بیان کی ہیں جہاں کی ہے، اس لیے جو نماز پڑھے گا زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا، اور ایک رسی بھی اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی اگر وہ روکے گا اس وقت تک جنگ نہیں بند کروں گا جب تک لے رہا ہوں۔ ہاں، بے شمار مار دی اور لے کر چھوڑی ان۔ نماز کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ 3 امام تو کہتے ہیں کہ اس کی سزا قتل ہی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کی سزا قتل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو بند رکھا جائے اور مار پڑتی رہے، خون بہتا رہے، یا نماز شروع کرے یا وہیں جیل میں گل سڑ کر مارے، کھاتا وہ مر جائے۔ اس طرح کھلی چھٹی تو کوئی نہیں دیتا کہ مسلمان بھی کہلائے اور پھر نماز کی پرواہ نہ کرے۔ قیامت تو یہی ہے کہ جو محافظ تھا دین کا، خلیفۃ المسلمین یا اسلامی حکومت، وہ جب قرآن کے ساتھ نہیں رہی۔ اب قرآن مجید تو ایک واعظ ہے، منت سماجت ہے، ہم ترلے کرتے ہیں کہ لوگوں دین پر عمل کرو، وہ مملکت کا نظام نہیں نا اس پر چل رہا، ورنہ حکومت جس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہی بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہی نا کہ ان اللہ لا یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، کہ قرآن کے ذریعے جو برائیاں نہیں نا روکتی، وہ سلطان کے ذریعے لا روکتا نا، حکمران جو ہے اس کا ڈنڈا درست کرتا نا لوگ۔ نہیں، وہ تو پھر بالکل یہی ہے نا شیخ صاحب کہ دنیا میں تو ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے، مگر آخرت کی سزا تو اس کے لیے ہے ہی نا۔ یہاں تو حکومت کا کام یہ نا کہ لوگوں کو بجبر وہ دین پر عمل پر آمادہ کرے، باقی آخرت میں تو پکڑ ہوگی، نہیں کرے گا تو پھر وہاں تو شامت آئے